بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دہر اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہوں مصر و سکندریہ کو لکھا جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا۔ اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتیہ رضی اللہ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک سے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب العالی سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب کے درمیان مکالمہ ہوا جو کہ حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب بن ابی بلتیہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتیہ، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتیہ، تو پھر آپ بتائیے، جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی بد دعا کیوں نہیں کی تھی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو کچھ اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کی حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا، جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس نے آپ کی دعوت دی میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی، میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریا قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتیہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھی۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استغفار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔
آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا، اس میں کیا لکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرم نوازی فرماتے اور علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امید سے ہو گئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہی سے ایک شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنی تو اسے ام الولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خوشی دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا، سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی، بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہاں کے رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور نہیں، کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم سم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئی۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑا معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پاس منظر میں وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی، پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے اور حقیقاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔